گراموں کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ذہن میں رکھیے کہ جانوروں کا الگ حساب ہے، ٹھیک ہے، زمین کا الگ حساب ہے، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر میں ہے ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے۔ ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، حرام مال پہ غربا کا حق نہیں ہے۔ آپ نے جہاں سے مال لوٹا ہے یہ ان کا حق ہے، ان کو جا کے حق واپس کریں ان کا۔ جن سے جھوٹ بول کے آپ نے کمائی کی ہے، منافع لے کے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، بہنوں کی جائیدادیں ماری ہیں، اور اپنے خاندان میں لوگوں کی جائیدادیں غبن کی ہیں، لوگوں یا کاروبار کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول بول کر نفع کمایا ہے، اور اب جتنی مرضی باتیں کر لیں، یہ غریبوں کا اس میں حق نہیں ہے۔ جن کے ساتھ دھوکہ کر کے پیسے کمائے نا، ان کو ان کا حق واپس کریں۔ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس دین کو مشروع کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین ایسا دین ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبادات بھی، معاملات بھی، ہمارے گھریلو، خانگی، سماجی، تجارتی تمام کے تمام امور کا حل اس دین میں پیش کیا ہے۔ اور یہ خاصیت دنیا میں کسی بھی ماننے والے کی، کسی بھی پیروکار کی، یا جس چیز کو قبول کیا گیا ہو اس کی نہیں ہے، جتنی یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے باقاعدہ دو بنیادی اصول فراہم کیے ہیں۔ ایک ہے اطاعت الہی جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، اور ایک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال و سنن اور سیرت اور اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ پیش آمدہ ہے، اور اس حوالے سے ہر مسلمان اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکیاں اس اعتبار سے کروں کہ مجھے اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے نا وہ اجر اس کا عطا فرمائے، اور خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ضمن میں اگر کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے، بالخصوص جو صاحب مال آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اگرچہ اس کا سال میچور نہ بھی ہوا ہو، سال پورا ہونے کو ہوتا ہے، لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں، تاکہ میں اللہ رب العالمین سے کم از کم جو 70 گنا ہے یا 700 گنا کی حدیث موجود ہے، اس حوالے سے میں اللہ سے اجر پالوں۔ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے اندر نیکی کے حوالے سے
اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی طمع بھی ہونی چاہیے، حرص بھی ہونی چاہیے، لالچ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نیکی کا حصول ہے، کسی دنیا کا حصول نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حکم کے مطابق فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، نیکیوں کے حوالے سے یہ بھی شریعت کا اصول ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو حضرات محترم، لفظ زکوٰۃ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے عمومی طور پر دو معنی جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس کا معنی ہے بڑھنا، اضافہ ہونا۔ عربی زبان میں زراعت کے حوالے سے کہا جاتا ہے زکا الزرع، کہ زراعت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، کھیتی باڑی میں اضافہ ہوا، وہاں بھی لفظ یہی زکا استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے تطہیر اور پاکیزگی کے معنی کے لیے۔ قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے جس نے تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ گویا یہ عمومی طور پر جو معنی عوام کی سمجھ میں آنے والے ہیں وہ یہ دو ہی ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ یعنی یہ ایک مخصوص مال ہے جو ہر صاحب نصاب شخص پر مخصوص مال، اس میں سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، نقدی الگ ہے، زراعت الگ ہے، یعنی یہ مخصوص یہ جو اموال کی قسمیں یہ ساری اس میں شامل ہے، معادن ہے، معدنیات ہے، یہ مخصوص مال ہے جو ہر صاحب نصاب پر ایک سال گزرنے کے بعد ایک مناسب شرح جو شریعت کی طے شدہ ہے اس کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے عمومی طور پر تو زکوٰۃ کا اصول یہی ہے، لیکن اس میں جو زراعت ہے، زراعت کے حوالے سے سالانہ اصول کا انطباق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں قرآن کی آیت کے مطابق آتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، تو اس میں سے اس کا حق دینا چاہیے۔ اب میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ جہاں پہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ سنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وَالْحَجِّ، حج کی ادائیگی کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں جس پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے یہ 5 ستون مکمل ہوں گے تو ہماری اسلام کی صحیح عمارت جو ہے نا وہ قائم ہوگی۔ لہذا اس حوالے سے اس کی فرضیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے جو صحیح بخاری کی 1395 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ بنا کے یمن کی طرف بھیجا، اور فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، یمن کی طرف بھیجا، فقال ادعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، ان لوگوں کو اس بات کی جا کے دعوت دیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات قبول کر لیں تو دوسری بات انہیں کہنی ہے إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ 5 صلوات، اللہ نے آپ کے اوپر
5 نمازیں فی یوم و لیلۃ، دن اور رات میں فرض کی ہیں، اگر وہ یہ قبول کر لیں تو پھر انہیں بتائیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، رمضان کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ یہ بتدریج احکام اس حدیث میں موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح مسلمان کی خواہش ہے کہ میں اس میں زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کروں، سورہ بقرہ کی 3 سپارے کی 3 رکوع کی پہلی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسی مثال ہے ایک دانہ ہے نا، دانہ، انبتت 7 سنابل، ہم اس کو زمین میں بوتے ہیں، اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، گندم کا ایک دانہ۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، آپ نے ایک دانہ لگایا، اللہ نے اسے 700 بنا دیے۔ جو رب 700 کرنے پہ قادر ہے، وہ آپ کی نیکیاں 700 کیا، وہ اس سے بھی کئی گنا کرنے پہ قادر رکھتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ وسعت والے ہیں، اور اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، یہ جو صفت آگے استعمال ہوئی ہے واسع علیم، کہ کون سا بندہ اس نے کس نیت کے ساتھ میرے رستے میں خرچ کیا ہے، وہ مالک بخوبی اس کو جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ہم خرچ کریں گے، ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص ایک کھجور کے برابر بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے لیکن کمائی اس کی حلال ہو، یہ ذہن میں رکھیے، کمائی اس کی حلال ہو۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ تعالیٰ تو صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرْبِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس چھوٹے سے صدقے کو جو خلوص نیت سے خرچ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں، اس طرح اس میں اضافہ کرتے ہیں، فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی ایک کما یربی احدکم فلوہ، ایک چھوٹا سا جانور کا بچہ، بکری کا بچہ، جس طرح بڑے پیار سے ہم اس کو پال کے بڑا کرتے ہیں، ہمارا صدقہ اتنا بڑھتا ہے حتی یکون مثل الجبل، وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنا خلوص ہماری نیکی کے اندر ہوگا، وہ انشاءاللہ اجر بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا ملے گا۔ اور یہ ساتھ ذہن میں رکھیے، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کاروبار پہ بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس راشن پڑا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ آپ کے پاس کوئی سٹاک پڑا ہے اس پہ بھی ہوتی ہے، اور اس میں کئی مسائل ایسے ہیں جو مقروض کے حوالے سے بھی ہیں، زکوٰۃ دی کن کو جاتی ہے وہ الگ مسائل ہیں، انفرادی زکوٰۃ بھی ہے، اور کئی چیزیں پے ایبل ہیں جو قابل ادائیگی ہوتی ہیں، کئی چیزیں وہ ہیں جو آپ نے قابل وصول ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکس ریٹرنز کی صورت میں نکلتی ہیں۔ تو یہ کئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ موویبل پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی، جس کو ہم جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کہتے ہیں، یہ تمام وہ قسمیں ہیں کہ جس میں سیر حاصل مسائل موجود ہیں۔ جتنی ہم سے انشاءاللہ گفتگو ہوئی وہ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا چور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زکوٰۃ چوری کر کے پیسہ بچا لوں گا، اس کو سورہ توبہ کی آیت ذہن میں رکھنی چاہیے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔
یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاحُهُمْ، اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ خزانہ جو تم سنبھال کے رکھا کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من آتا اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس کی زکات ادا نہیں کرتا، مثل مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اللہ کریم اس کے مال کو قیامت کے روز ایک سانپ کی صورت میں بنا دیں گے، اور وہ سانپ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ کیا کرے گا؟ لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے پاس دو نقطے ماتھے پہ ہوں گے جو اس کے زیادہ پوائزنس اور زہریلے ہونے کی علامت ہے۔ فرمایا وہ کیا کرے گا؟ وہ ثم یاخذ بلحظمتیہ، صاحب مال کی باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اب بتائیے، جس مال کو سنبھال کے رکھا تھا، قیامت والے دن وہ مال سانپ کی صورت میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کریم اس انجام سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، اسی حدیث کا حصہ ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ وہ لوگ جو مال بخل کرتے، کنجوسی کرتے، جمع کرتے ہیں، مت سمجھے کہ ان کا یہ جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل وہ شر لہم، یہ بدترین ہے ان کے لیے۔ یہ مال توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، میں جہاد کر کے ان سے زکوٰۃ لوں۔ آج کوئی شخص زکوٰۃ چوری کرے، زکوٰۃ کا چور بن جائے، اور پھر وہ سمجھے کہ شاید میری بخشش بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، جنت کے اعلیٰ درجات ملیں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان، وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے جس نے زکوٰۃ ادا کرنی، صاحب مال۔ جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا اور انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر نماز کی، پھر زکوٰۃ، روزے، پھر لہذا پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسری بات، اس صاحب یہ جو مسلمان ہے، جو صاحب مال ہے، اس کے لیے بالغ ہونا اور عاقل ہونا یہ شرط نہیں ہے، نئی شرط۔ ایک شخص ہے وہ بالغ نہیں ہے لیکن جائیداد اس کو منتقل ہو گئی ہے، وہ قابل زکوٰۃ ہے، یا ایک شخص مجنون ہے، عقل اس کی کام نہیں کرتی لیکن جائیداد اس کے پاس اچھی خاصی اس کو مل گئی، اس کے حق میں مال بہت زیادہ ہے، جو خاندان کے جو سمجھدار آدمی ہیں وہ اس کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کریں اس کے مال کی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے، یہ بقیہ عبادات کے لیے۔ پھر تیسری بات یہ ہے، نصاب کو وہ مال پہنچنا چاہیے، جس طرح سونے کا نصاب الگ ہے،
چاندی کا الگ ہے، وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غلام کا مال اپنا نہیں ہوتا، وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر عمومی ہر چیز پر سال گزرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو فصلوں کا معاملہ ہے نا، کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، اس کے لیے سال ضروری نہیں ہے، یہ فصلیں جو ہیں یہ 6 مہینے بعد ہو جاتی ہیں، تو لہذا قرآن کی آیت ہے آتو حقہ یوم حصادہ، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کا حق اس وقت دینا چاہیے۔ اب اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ان سے مال لیجئے، پھر آپ ان کو پاکیزہ بنائیے اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین ہوگا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے ہمارا مال پاک ہوگا، ہمارے اندر سے بخل والی عادت، کنجوسی والی عادت وہ جائے گی، غرباء سے ہمدردی پیدا ہوگی، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم شکر کے طور پر اس سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور پھر یہ مال دنیا میں عمومی طور پر سب سے محبوب چیز اولاد اور مال ہی ہوا کرتی ہے، تو جب اللہ کے راستے میں محبت کی صورت میں مال دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کیا ہے، گویا اللہ سے محبت کا بھی اظہار ہوگا۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ جب زکوٰۃ دیں گے، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دیں گے نا، ان سے بھی دعائیں لینے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ غرباء سے محبت ہوگی، غریب آدمی صاحب مال کو دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کہ سارا مال لپیٹی جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا کہ یہ بندہ ہر سال اپنا حق نکالتا ہے، مختلف غرباء کو دیتا ہے، آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گا، آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی رکھے گا۔ گویا اس میں کئی طرح کی حکمتیں ہیں جو اس زکوٰۃ کے فوائد کی صورت میں آتی ہیں۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس باقاعدہ وہ مال اس حد تک پہنچ جائے جو قابل زکوٰۃ ہے۔ مثلا اگر سونا ہے نا، سونا تو حدیث میں آتا ہے 20 دینار ہونے چاہیے، تو 1 دینار ہوتا ہے 4.25 گرام کا، 1 دینار 4.25 گرام کا، تو اس کے گرام بنائیں گے تو 85 گرام بنتا ہے، 85 گرام بنتا ہے۔ اور 84 گرام پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 85 گرام خالص سونا آپ کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح چاندی کے لیے ہے 200 درہم، 1 درہم ہے وہ 2.975 کا ہوتا ہے، آپ 200 درہم کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو 595 گرام بنے گا، تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا۔ لیکن اصل آپ نے گرام کا حساب رکھنا ہے، یہ تولوں کا کچھ نہ کچھ گراموں سے کئی نہ کئی جگہ پہ فرق ہوتا ہے اعشاری نظام میں، تو آپ ان گراموں کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ذہن میں رکھیے کہ جانوروں کا الگ حساب ہے، ٹھیک ہے، زمین کا الگ حساب ہے، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر میں ہے ہی نہیں ہے تو ہم اس کی بات ہی نہیں کریں گے، ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، حرام مال پہ غرباء کا حق نہیں ہے، آپ نے جہاں سے مال لوٹا ہے یہ ان کا حق ہے، ان کو جا کے حق واپس کریں، ان کا جن سے جھوٹ بول کے آپ نے کمائی کی ہے، منافع لے کے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، بہنوں کی جائیدادیں ماری ہیں اور اپنے خاندان میں لوگوں کی جائیدادیں غبن کی ہیں، لوگوں یا کاروبار کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول بول کر نفع کمایا ہے، اور اب جتنی مرضی باتیں کر لیں، یہ غریبوں کا اس میں حق نہیں ہے، جن کے ساتھ دھوکہ کر کے پیسے کمائے نا ان کو ان کا حق واپس کریں، ایسا حق اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کریم ہمیں یہ مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے، اور یہ بات سمجھتے جائیے، میں نے سونے اور چاندی کی بات کی، یہ چونکہ تقریباً ہر گھر میں یہ مسئلہ درپیش ہر سال آتا ہے، سونا کس شخص کی ملکیت ہے؟ سوال یہ ہے گھر میں کس کی ملکیت ہے؟ ہمارے پاس، کیونکہ عموماً سونا تو خواتین کے پاس ہوتا ہے، ہماری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ڈیفائن یہ کریں کہ اگر تو خاتون کو اس کے والدین نے دیا ہے،
جو گفٹ دے دیا وہ اسی کا ہے، اس کے خامن نے گفٹ دے دیا اسی کا ہے، وہ خرید کر دیا، شادی کے وقت دیا، وہ اسی کا ہی ہے، اس کو حق مہر میں ملا وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سارا جمع ہو کر اگر اس کی مقدار 85 گرام خالص سونے کی بن گئی ہے نا تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے، 3 بیویاں ہیں، ہر بیوی کی الگ الگ زکوٰۃ ہے، 2 بیویاں ہیں، ہر بیوی کی ملکیت الگ الگ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر خامن نے نہ حق مہر میں دیا نہ اس کو گفٹ کیا، بلکہ اپنے کسی بیوی یا اپنی بیٹی کو کہہ دیا آپ کو پہننے کے لیے دیا ہے، تو یہ خامن کی ملکیت ہے، یہ خاتون کی ملکیت نہیں ہے۔ پھر یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ جس کی ملکیت ہے نا اصل، اس کی ساری وہ مقدار جمع کر کے، وزن جمع کر کے 85 گرام کو کوالیفائی کر جائے تو اس کے اوپر 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5% کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح ہی ہمارے کئی لوگوں نے سونا لے کے رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جی میں نے بچیوں کے لیے لے کے رکھا ہے، بچی کو دے دے، اگر وہ قابل زکوٰۃ ہے، یعنی وہ 85 گرام سے ایکسیڈ کر گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ بچی اس کی زکوٰۃ دے گی۔ اگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہے نا تو کل کلا سونا مہنگا ہو گیا، منہ میں پانی رالیں ٹپکنا شروع ہو گئی، یار یہ تو ڈالر ود گیا ہے تو ہوں سونا بیچ ہی نہ دئیے، اور جتنے سال آپ نے رکھا ہے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے یہ سونے اور چاندی کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ آپ کے پاس یہ سونے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، چاندی کا بھی۔ آپ کے پاس نقدی ہے، نقدی کے حوالے سے علماء کے 2 موقف ہیں کہ اس کو کس اعتبار سے پرکھنا ہے۔ ہم ذاتی طور پہ ترجیح دیتے ہیں چاندی کے اعتبار سے، چاندی کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے، چاندی آج بھی 2550 روپے تولہ ہے، 2550 روپے، تو اس کی اگر قیمت نکالیں گے نا تو اس کی قیمت بنتی ہے 1,33,875 روپے، یعنی 1,33,875 روپیز، 133,875 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، سال گزر گئے، اس کے اوپر زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ وہ مال اکاؤنٹ میں پڑا ہے، وہ غلے میں پڑا ہے، وہ گھر کے کسی ڈرار میں رکھا ہے، وہ کسی جگہ کے چھپا کے رکھا ہے، اتنا مال آپ کا سال میں موجود ہے نا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، سامان تجارت ہو اس کے اوپر بھی اتنے پہ زکوٰۃ پڑ جائے گی۔ اگر ہم سونے کے ساتھ اس کو ریٹ کو پرکھتے رہیں گے نا تو مشکوک کام میں ہم بہت ساری زکوٰۃیں مس کر جائیں گے، تو ہمیں اس چیز کی زکوٰۃ اس حوالے سے ادا کرنی چاہیے۔ اب سوال، تجارتی سامان، آپ میں سے اکثر لوگ تاجر بیٹھے ہیں، تو یہ مسئلہ آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو عربی زبان میں عروض التجارہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کا جو ذاتی مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ مکان آپ کا 1 مرلے کا ہے، وہ 1 کنال کا ہے، وہ بنگلہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی، جو آپ کی گاڑی موٹر سائیکل ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی گاڑی 10 لاکھ کی ہے، آپ کی گاڑی 10 کروڑ کی ہے، جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی دکان ہے جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہے، جو اس کے اندر سامان تجارت ہے، وہ کیسے کیلکولیٹ کیسے کریں گے؟ آج آپ نے فرض کیا 1 مارچ کو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی، 2023 کو آپ نے کی 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ، آج آ گیا 1 مارچ 2024، کھاتے اتنے سٹرونگ آپ کے ہونے چاہیے کہ آپ کو پتا ہو، پھر آپ کے ذہن میں ساری باتیں آتی ہیں، یار میں تو اتنے لوگوں کو پیسے لینے تھے، اتنے دینے بھی نہیں، تو آپ نے، اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے ماشاءاللہ، کبھی کسی کو آدھی قیمت پہ آپ چیز نہیں دیتے کسی کو، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہ ہم روٹی کو کوئی غلط چوچی کہتے ہیں، ہمیں سارے حساب کتاب آتے ہیں، اگر دینے ہو نا تو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے ہیں دینے کے۔ سامان تجارت کو کیلکولیٹ کریں، ٹھیک، جتنا آپ کے پاس پڑا ہے، جتنا گودام میں پڑا ہے، جتنا سٹاک میں پڑا ہے، جتنا آپ نے پیچھے پروسیسنگ میں لگوایا ہے، وہ ساری ملکیت ہے آپ کی، ساری ملکیت ہے۔ اس کو 1 سال پہلے آپ نے 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی، آج سارا حاضر سٹاک آج کے ریٹ کے مطابق کیلکولیٹ کریں، آج کے ریٹ کے مطابق، پھر وہ سارے بل جو آپ نے لوگوں سے لینے، پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ڈوب گیا ہے، یہ اس نے نہیں آنا، اور یہ 1 مہینے بعد آ جائے گا، یہ 2 مہینے بعد آ جائیں گے، یہ ٹوٹ کے آئیں گے، یہ ہر دکاندار کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو بیچ میں ڈالے، وہ آپ نے لینے ہیں،
اب آپ نے ظاہری بات ہے آپ نے کام لوگوں سے چیزیں بیچ کر خرید کر آپ نے بھی دکان میں شامل کی ہیں، جو آپ نے دینے ہیں نا وہ پیسے اس میں سے نکال دیں. سمپل سا سادہ سا حساب ہے. ایک رات آپ کو اچھی طرح لگے گی جس کی سٹاک میں نا کوئی 100 قسم کا مال ہے، یہ اس کے لیے جس کا کام ہی ہے کہ فرض کیا ایک شخص کپڑا بیچتا ہے، اس کو صاف پتہ ہے میرا اتنے کا مال ہے، اتنی میری سارا پروسیس میں لگا ہوا ہے، اتنا سٹاک میں پڑا ہے، اتنا مارکیٹ میں گیا ہوا ہے، اتنے میں نے پیسے لینے ہیں. وہ جو لینے ہیں جو پڑا ہے وہ سارا آپ کا ہے، اس میں سے جتنے پیسے آپ نے لوگوں کے بل واپس کرنے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے کئیوں سے آپ نے دھاگا لیا ہوا ہے، کئیوں سے آپ نے ڈائنگ کے پیسے دینے ہیں، وہ سارے اس میں سے وہ کاٹ دیں، جو باقی پیسے رہ جائیں گے اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. ذہن میں رکھیے گا آپ کے مال کی ورتھ 1,33,000 سے اوپر ہونی چاہیے پھر زکوٰۃ پڑے گی. چھوٹی سی دکان جس کا 50,000 کا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور پھر مال کو سال گزرا ہوا ہونا چاہیے، 1 سال. اور یہ ذہن میں رکھیے یہ مال آپ کو اللہ نے دی ہے، 10 روپے زیادہ بھی چلے جائیں گے نا اللہ کے راستے میں ہی جائیں گے. لہذا اس میں کوئی ایسا عمل مت کیجئے. کوئی بندہ سوچ لیتا ہے یار زیادہ پیسے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. جس نے آپ کو 50 لاکھ کے 1 سال میں 1.25 کروڑ کر دیا ہے نا، آپ کوئی لاکھ زیادہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ اللہ اس کو 2.5 کروڑ کرنے پہ بھی قادر ہے. تو عزیزان گرامی، یہ آپ نے کام کرنا ہے سارے پیسے جمع کر کے، جس طرح آپ کو میرا خیال سمجھ آپ کو آ گئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارے کئی دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے قرض دیا ہوا ہے لوگوں کو. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ سے کسی نے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے، کسی نے 50,000 لیا ہے، آپ نے کئیوں کو پیسے دیے ہوئے. آپ کو پتہ ہے یہ شخص اس نے 2 مہینے مجھ سے ٹائم لیے، 2 نہیں تو 3 مہینے بعد واپس کر دینے. وہ آپ کے ہیں، وہ آپ کا مال ہے، اس کو اپنے مال میں شامل کرے. ایک شخص ہے اس نے کہا جی میں نے آپ سے جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے یہ والا. مجھے ایک خاتون کا کل کسی کا فون آیا جی ایک شخص نے مجھ سے 5 لاکھ روپے ادھارا لیا ہوا ہے. تو آپ نے تو ایک جگہ پہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ اس سے ورتھ سے زیادہ ہے زکوٰۃ والی سے، تو اس پہ زکوٰۃ پڑ گئی ہے. میں نے کہا آپ نے اس کو 3 سال کے لیے دیا ہے؟ کہتی جی ہاں. کہتی میں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں لے رہی، میں نے تو اس کو دیا ہے. جس نے 3 سال کے لیے لیا ہے نا وہ اپنا اگر اس سے بزنس کر رہا ہے یہ وہ بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ چیز پہلے طے کر لیں اس سے کہ اگر آپ نے سال کا پورا سرکل اپنے پاس رکھنے ہیں نا، پیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو اس مال کے پورے کے مالک آپ ہیں جس کو آپ نے دیے، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے. اگر مہینے 2 مہینے والا مسئلہ ہے نا، 6 مہینے والا مسئلہ ہے، وہ پیسے آپ کو ریٹرن ہو جانے ہیں، وہ آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ نے دینے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں ہمارے ہاں پلاٹ، دکانیں، یہ ساری چیزیں، آپ نے پلاٹ اپنے لیے لے کے رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اپنے بیٹے کے لیے لیا ہے، بیٹے کے نام کروا دیں، کیونکہ کل کلا دل بے ایمان ہو سکتا ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں نا، پھر دل کر پڑتا ہے یار بیچ ہی دئیے یار، کو کاروبار شروع کرے پیسے واہ ود گئے نا. اگر بچے کے لیے لیے بچے کو دے، اس کے نام کروا دیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. خالی لیا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کام ہی یہ کرتے ہیں آپ کا اور آپ کا بزنس یہ ہے کہ آپ پلاٹ لے کے بیچتے ہیں، تو یہی سمجھے آپ آج آپ نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ لیا، 3 مہینے بعد آپ نے بیچ دیا، وہ 1.25 کا بک گیا ہے، پھر اس سے اور لے لیا، اوپر 20 لاکھ رکھ لیا خرچہ، اس کو اور انویسٹ کر دیا، وہ سارے پہ زکوٰۃ پڑے گی. وہ آپ کا انویسٹمنٹ چل رہی ہے، وہ آپ کی انویسٹمنٹ چل رہی ہے. یہ جو بات میں نے کی ہے نا جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے کہ زندگی میں اپنے بچے کو دے دوں گا، یہ میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا، یہ میں فلاں کو دے دوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح جو چیزیں آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر کرایہ جمع ہو رہا ہے، کرایہ آپ کا جمع ہو رہا ہے تو کرایہ اکٹھا کر کے زکوٰۃ پڑے گی. یہ سارے مسائل وہ ہیں، اس میں پوائنٹ آف ویوز مختلف ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پوائنٹ آف ویوز مختلف ہیں علماء کے. بسا علماء اصل قیمت پہ زکوٰۃ ڈالتے ہیں کہ اصل جو آپ کی اماؤنٹ ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی. اب ٹرانسپورٹرز ہیں، ٹرانسپورٹر جن کی گاڑیاں ہیں وہ پہلی تو بات ہے ان کی ساری گاڑیاں اپنی نہیں ہوتی، وہ ان کا برانڈ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں انویسٹمنٹ کی ہیں وہاں پہ. اب گاڑی کی چونکہ ورتھ کم ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جس طرح وہ چلتی ہے گاڑی کی مارکیٹ ویلیو کم ہوتی ہے. 2 طریقے ہیں اس میں، دونوں طرح ہی موقف موجود ہیں. اگر تو آپ اس کا ڈیلی بیسس پہ حساب کر سکتے ہیں کہ مجھے اس مہینے میں میری گاڑی نے اتنی مجھے آمدن دی ہے، اس فلاں گاڑی نے مثلا گاڑی کا نمبر ہے جی
20 نمبر گاڑی نے مجھے اس مہینے 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے نا دیا ہے، اتنے میں نے ڈرائیور کے نکال دیے، اتنی اس کا آئل بدلا گیا، یہ ہو گیا، 1 لاکھ روپیہ بچ گیا، ٹھیک ہے جی، یہ 1 لاکھ روپے کی آپ رکھیں، ابھی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں پڑی اور آپ اس کو مزید انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، ٹھیک، اس طرح کر کے آپ کی گاڑیاں زیادہ ہیں، تو یا تو آپ آمدن پہ زکوٰۃ دے دیں تو آپ کو حساب اتنا جو ہے نا یہ باریک بینی سے کرنا پڑے گا، یا دوسرا موقف سیدھا ہے کہ سال بعد اس گاڑی کا ریٹ لگوائیں، جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کا 2.5% نکال کے نا آپ زکوٰۃ دے دیں، یہ سب سے آسان کام ہے کہ اس کا 2.5% نکالیں۔ اللہ نے آپ کو کروڑ کی گاڑی دی ہے نا، وہ سال بعد وہ 90 لاکھ کی رہے نہیں جس طرح کی کیش ویلیو ہماری، بسا اوقات بڑھ بھی جاتی، جس طرح کا 2 سال سے ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے تو گاڑی کی قیمت بڑھ جائے گی، تو آپ 2.5 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دے دیں گے، کیا ہونے لگا ہے؟ تو گاڑی کی قیمت پہ زکوٰۃ دے دیں اور اس سے کمائی جتنی مرضی کھاتے جائیں، وہ مہینے میں آپ کی کھائی جاتی رہے گی، اگر پیسہ سال جمع رہا آپ کا، اتنا جمع رہا جو قابل زکوٰۃ ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ دے دیجئے، اگر اتنا پیسہ جمع نہیں ہے تو زکوٰۃ رہ جائے گی، گاڑی کی زکوٰۃ آپ کی نکل گئی ہے۔ تو اس کے بعد عزیز بھائیوں سوال یہ ہے کہ کیا وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو جاتی؟ مجھے 10 مہینے بھی ہوئے ہیں تو جی ہاں زکوٰۃ پہلے ادا ہو جاتی ہے، آپ اس کا حساب رکھیں کہ اتنے میں نے دیے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر کیا ایک علاقے کی زکوٰۃ دوسرے علاقے میں جا سکتی؟ فیصل آباد کی زکوٰۃ آپ کوئٹے لے جائیں، اس طرح جاتی نہیں ہے، اصل زکوٰۃ کا نظام جو ہے نا وہ سینٹرلائزڈ ہے، گورنمنٹ کا نظام ہے، گورنمنٹ کے آفیشلز ہر جگہ پہ زکوٰۃ و عشر کے محکمے بنے ہیں کہ وہ اسی جگہ پہ یوٹیلائز کریں، ہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کلیمٹی آ جائے، کوئی ایسی آفت آ جائے، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو ایسی کیفیت میں پھر ایک شہر کے پیسے دوسرے شہر بھی چلے جائیں گے۔ حدیث ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے زکوٰۃ لی جاتی، انہی کے فقراء کی طرف لٹائی جاتی، کوشش یہی کریں اسی علاقے میں دیں، اور آپ کیونکہ ذاتی زکوٰۃ دیتے ہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، ایک مسکین کو عام کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو ایک ثواب ملے گا، وعلی ذی الرحم اثنتان، اگر وہی رشتہ دار کو ڈھونڈ کے دیں گے تو آپ کو 2 ثواب ملے گا، ایک صدقہ و زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا رشتہ داری کا بھرم رکھنے کا آپ کو زکوٰۃ ملے وہ ثواب ملے گا۔ تو تیسری بات، زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ ہر اس شخص کو لگ سکتی ہے جس کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ایک بندہ پوچھتا ہے میں اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ اس باپ کو جائیے آپ کے سر میں جوتے مارے کہ جی اگر آپ باپ کو زکوٰۃ دینے لگے، جس نے آپ کو پال کے اتنا کیا ہے وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، آپ کو تو چاہیے سارے پیسے اس کو جا کے دیں۔ تو یہ فضول قسم کے جو سوال ہے نا، ہاں بچوں کی بھائی بہنوں کی سب کی شادیاں ہو گئی، ایک بھائی امیر ہے ایک بھائی غریب ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے، ترجیحی طور پہ دیں، کوشش کریں کسی کی ضرورت کو پورا کریں۔ یہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ میں نے زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، ایک کاپی جیب میں رکھی ہے، جو آتا ہے اس کو 500 دے دیتا ہوں، پتہ لگتا ہے ہر بندہ انہوں 500 دینا جی 1000 دینا ہے، اس سے اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی میرے بھائی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ جو راشن بنا کے دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے گھر میں مریض پڑا، آپ کہتے ہیں 5 کلو دال لے جاؤ، وہ کہتا ہے میرے گھر میں دوائی لانے کے پیسے نہیں، آپ کہتے ہیں 5 کلو گھیو لے جاؤ، اس نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر تو آپ کی زکوٰۃ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے پاس نقدی اچھی بلی ہے، کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آتا ہے آپ اس کو وہ دے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں راشن نہیں ہے آپ اس کو راشن دے دیں، پھر آپ کے لیے جسٹیفائڈ ہے۔ یہ ہمارے دوستوں نے بڑا یہ جو ہے نا یہ عمومی کام کیا ہوا ہے کہ میں جی ہر سال راشن دے دینا۔ او بھائی میرے بھائی، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو ضرورت ہے نا نیڈ وہ پورا کریں، اگلے سال وہ زکوٰۃ نہ لے۔ آپ اس کو 20 دن کا راشن دے کے اپنے سر سے فرض اتار لیتے ہیں ظاہری طور پہ، تو وہ بعد میں اس کی کیا کرے؟ ضرورت اس کی کوئی اور ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ راشن پکڑائی جائیں۔ وہ کہتا ہے میرا بچہ اسپتال میں داخل ہے، آپ کہتے ہیں آلے پھڑ 2 کلو مرچاں لے جاؤ، انہیں کی کرنی ہے مرچاں، یا اس کو کہا لے شربت پی پھڑ کے 2 کلو کھجوراں کھا، یہی آپ راشن میں دیتے ہیں۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کا اصل مقصد سمجھیے کہ زکوٰۃ ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ جو 500 1000 دینے والا کام ہے نا یہ بھی ختم کریں، اور راشن دینے والا کام بھی ختم کریں۔ آپ اس کی اتنی اماؤنٹ، آپ فیملی ہیں ماشاءاللہ صاحب ثروت آدمی ہیں،
آپ کوئی فیملیاں آپ مختص کر لیں کہ 10-15 فیملیوں کو میں نے اتنی اماؤنٹ دے دینی ہے کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ لینے والے نہ بنے. ٹارگٹ کر لیں فیملی, آپ کی زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہو, آپ کو اگلے کو بھی فائدہ ہو. وہ 500 لے کر اس کی آپ جو ہے سیلف رسپیکٹ بھی مارتے ہیں, اس کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, اگلی بات, کیا بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی دے سکتی ہے. اگر بیوی کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے, خامد محنت کرنے کے باوجود اس کی پوری نہیں پڑ رہی, تو وہ دے سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی زکوٰۃ دی تھی. تو اگلی بات میرے بھائیوں, زکوٰۃ فقیر اور مسکین کو دی جاتی ہے, معذور کو دیکھ کے نہیں دی جاتی. بسا معذور ایسے ہوتے ہیں وہ اچھے بھلے کام بھی کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, فن جانتے ہیں, وہ کام کر سکتے ہیں, لہذا معذوری دیکھ کے زکوٰۃ نہ دیا کریں, ضرورت مند دیکھ کے زکوٰۃ دیا کریں. اور اگر ایک بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی, اس کی اگلے دن وفات ہو گئی, تو کیا زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ اس کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے ادا کرنی پڑے گی اس کے ورثاء کو, کیونکہ یہ اس پہ قرض ہے. اور پھر کیا زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری ہے اگلے بندے کو کہ زکوٰۃ ہے؟ اس کے لیے بتانا ضروری نہیں. اگر بندہ اپنے آپ کو ڈیزرونگ پیش کر رہا ہے کہ میرے پاس روٹی نہیں ہے, میرے پاس بل اتارنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ ان کیٹیگریز میں آ رہا ہے جو شریعت میں موجود ہے سورہ توبہ کی آیت میں, تو آپ اس کو دے دیں, آپ کی ادا ہو جائے گی. پھر اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو آپ کیا اس کی زکوٰۃ کی کٹوتی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے. آپ نے, کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے اس کی نیت ہونا ضروری ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. آپ سے اس نے 6 مہینے پہلے پیسے لیے, نہ آپ کی زکوٰۃ تھی نہ کچھ, وہ پیسے ویسے مر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں چل تیری زکوٰۃ ہے, میری زکوٰۃ کٹے گی. یہ نہیں ہونا, ایسے نہیں ہوگا. آپ سے کسی نے قرض لیا ہے, کسی نے آپ کے پیسے دینے, آپ کے ویسے پیسے دینے, آپ کہتے ہیں یار میں تینوں اتنا کر دیں, میں تینوں پیسے دینا تو میرے نا پیسے واپس کر دے, قرضہ لا دے. یہ بھی غلط کام ہے. یہ یتیم فقیر مسکین کا حق ہے, آپ اس کو پیسے دیں, اس کا دل کرے وہ آپ کے پیسے ادا کرے, اس کا دل کرے وہ اپنی ضرورت میں لگا لے, یہ الگ آپ کے اوپر فرض ہے. اس نے جو آپ کے پیسے دینے ہیں وہ الگ دینے, وہ آپ کے پیسے دے یا آپ سے معذرت کرے, وہ ایک الگ اس کا مسئلہ ہے. لیکن یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ آپ کا فرض ہے. آپ اس کو پیسے دیتے ہیں کہ میرے پیسے لے, وہ کہتا بھائی میرے گھر روٹی نہیں ہے, تھوڑی مہربانی, میں نہیں تھوڑے پیسے دینے, میں گھر روٹی لے کے چلنا. تو اس طرح نہ قرض اترنا ہے, نہ اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہونی. تو میرے بھائیوں, اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت شرط لگانا, یہی جو بات کی ہے, یہ ایسے شرط آپ نے نہیں لگانی کہ میرا قرض اتارو گے تو میں پھر آپ کو زکوٰۃ دوں گا. نہیں. کیا مساجد کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ مساجد کو عمومی کیفیت میں ادھر زکوٰۃ نہیں لگے گی. ہاں اگر اس میں مدرسہ ہے جس میں اس میں نادار بچے, ضرورت مند بچے پڑھتے ہیں, جس طرح میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا کہ ہم نے سولر سسٹم لگوانا ہے, 40 لاکھ روپے کا لگے گا. اس میں زیادہ کنزمپشن ہمارے طلبہ کی ہے, کیونکہ 100 کے قریب طلبہ ہیں, ان کے لیے پنکھے, لائٹیں, ضروریات ان کی بڑھنی ہیں, تو لہذا آپ زکوٰۃ ادھر دے سکتے ہیں, اس مادے میں دی جا سکتی ہے. ورنہ عموماً مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی اپنی, کیونکہ مسجد ہماری ضرورت ہے, اپنی ضرورت میں زکوٰۃ نہیں لگتی. کسی ایسی جگہ پہ ریموٹ ایریا میں مسجد, لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں مسجد بنانے کے, کسی ایسی علاقے میں لوگوں کے پاس نہ بل اتارنے کے پیسے ہیں نہ بنانے کے پیسے ہیں, وہاں پہ صاحب ثروت ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کو وہاں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہوتے ہیں, مسجد کو. اچھا جی, اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سارا سال تھوڑے تھوڑے کر کے, یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے مت دیا کریں. بہرحال یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو اور بھی مسئلہ درپیش ہو تو انشاءاللہ موجود ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اور ان مسائل کو عمل کرنے اور شرعی واجبات کو پورے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.